کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے زندگی کے میلے۔ اس کے مصنف ہیں احمد یار خان۔ کہتے ہیں چور چوری سے باز آ جاتا ہے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح تھانے دار ریٹائر ہو کر گھر آ جاتا ہے مگر تھانے داری سے باز نہیں آتا۔ یہی حالت میری تھی جب مجھے ریٹائر کیا گیا۔ اتنا عرصہ تھانے داری کرتے کرتے گاؤں میں آیا تو میرے لیے عام قسم کا شہری بلکہ دیہاتی بن کے رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ مثلاً ایک روز بیوی نے مجھے کہا کہ بھینس کا کٹا کھل کر باہر نکل گیا ہے۔ بیوی نے یہ بھی کہا کہ مویشی جوہڑ میں اتر جاتے ہیں، کٹا وہیں ہوگا۔ لیکن میں نے گھر سے کٹے کا کھرا اٹھانا شروع کیا تو گاؤں سے اس طرف باہر نکل گیا جس طرف جوہڑ نہیں تھا۔ میں نے کٹے کے کھل کر نکل جانے کو جرم و جاسوسی کی واردات بنا دیا، اور جب میں سراغ رسانی کی کوئی بہتر لائن سوچتا ہوا گھر آیا تو کٹا کھرلی پر بندھا ہوا تھا۔ گاؤں میں سارا دن بیکار پڑے رہنے سے طبیعت اکتا جاتی تھی۔ قریبی تھانہ 8 میل دور تھا۔ وہاں میرا ایک شاگرد تھانے دار لگا ہوا تھا۔ ایک روز اس کے ہاں چلا گیا۔ تھانے میں جا کر طبیعت کو سکون آ گیا۔ میں نے اپنے شاگرد سے کہا مجھے حوالات میں بند کر دو، گاؤں میں جی نہیں لگتا۔ اس نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں جب کبھی طبیعت اچاٹ ہو جائے تو میں کچھ دن اس کے ہاں گزار جایا کروں۔ وہ میرا عزیز دوست تھا، اب بھی دوست ہی ہے، اونچے عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ میں نے یہ معمول بنا لیا کہ 8-10 روز بعد اس کے ہاں چلا جاتا، 2-3 دن اس کا مہمان رہتا، وارداتوں اور مقدموں میں دلچسپی لیتا تو طبیعت بحال ہو جاتی۔ ایک بار یوں ہوا کہ میں 1 مہینہ اس کے ہاں نہ گیا۔ ایک روز اس کا ایک کانسٹیبل آیا، کہنے لگا کہ خان صاحب بلاتے ہیں۔ اس نے گھوڑا بھیجا تھا لیکن میں اپنے گھوڑے پر گیا۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ کے مطلب کا ایک کیس آیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے اس کے ہاں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ اس تفتیش کی کہانی سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خان صاحب کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ابھی تک سروس میں ہیں۔ پولیس کے احکام کے مطابق کسی ایسے افسر کا نام کسی کہانی یا مضمون میں استعمال نہیں ہو سکتا جو ابھی سروس میں ہو۔ ان کے نام کو پوری طرح چھپائے رکھنے کے لیے میں واردات کے موقع اور مقام کی بھی واضح نشاندہی نہیں کروں گا۔ آپ کو دلچسپی کہانی سے ہونی چاہیے، نام اور مقام کو آپ کیا کریں گے؟ خان صاحب ہی کافی سمجھیے۔ پولیس میں بے شمار خان صاحب، ملک اور چودھری ہیں۔ واردات یہ تھی کہ ایک برانچ لائن سے رات کے وقت ایک پیسنجر گاڑی گزرا کرتی تھی۔ صبح کے وقت ریلوے لائن پر ایک جوان عورت کی لاش دیکھی گئی۔ سر لائن سے باہر دھڑ سے کٹا پڑا تھا اور دھڑ دونوں لائنوں کے درمیان پڑا تھا۔ میں جب خان صاحب کے پاس پہنچا تو لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور لاش وارثوں کے حوالے کی جا چکی تھی۔ میں لاش کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک آدمی مقتولہ کے گاؤں بھیجا کہ لاش کو ابھی دفن نہ کریں، لیکن لاش دفنائی جا چکی تھی۔ خان صاحب نے 2 چیزیں نوٹ کی تھی، ایک یہ کہ خون کا ایک قطرہ بھی موقع واردات پر نظر نہ آیا، دوسرا یہ کہ لاش کی گردن پر سے ریل کا پہیہ گزرا تھا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا تھا کہ اس عورت کو کسی اور طریقے سے غالباً گلا دبا کر قتل کیا گیا، پھر لاش ریلوے لائن پر اس طرح رکھ دی گئی کہ گردن لائن کے اوپر رکھی گئی۔ اگر یہ حادثہ ہوتا تو مقتولہ کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جاتے۔ صرف گردن کٹنے سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ مرنے والی نے خودکشی کی ہے، لیکن اس صورت میں وہاں بہت خون ہونا چاہیے تھا۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے خون کی غیر موجودگی اور لاش کا اکھڑاؤ اور اندرونی اعضاء کا معائنہ کر کے رائے دی تھی کہ مقتولہ کی موت پوسٹ مارٹم کے وقت سے 16 سے 18 گھنٹے پہلے واقع ہوئی ہے۔
پوسٹ مارٹم دن کے 12:30 بجے ہوا تھا۔ اس کے مطابق موت شام 6:30 سے 8:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہوگی۔ عورت کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا اور نہ ہی اس کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔ آدھی رات کے لگ بھگ ایک پیسنجر ٹرین گزرا کرتی تھی جس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ٹائم ٹیبل میں اس کا وقت 11:40 تھا، لیکن گاڑی ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں تھی۔ پاکستان بن چکا تھا، آزادی کا 4تھا سال تھا، ریلوے کا محکمہ بھی آزاد ہو گیا تھا، گاڑیوں کے اوقات کی پابندی ختم ہو چکی تھی۔ خان صاحب ریلوے اسٹیشن سے پتہ کروا چکے تھے۔ پیسنجر ٹرین رات 12:17 پر اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی۔ جائے واردات پر 12:25 یا 27 پر پہنچی ہوگی۔ اس سے پہلے شام 6:20 پر ایک انجن جس کے ساتھ گارڈ کی صرف ایک وین تھی اسٹیشن سے رن تھرو ہوا تھا۔ اس وقت تک چونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ دن کی روشنی میں قاتل نے لاش لائن پر رکھی ہوگی۔ اگر مقتولہ جیتی جاگتی گاڑی کے نیچے آئی ہوتی تو قریب کے کھیتوں میں کام کرنے والے اور گزرنے والے لوگ اس کٹی ہوئی لاش کو دیکھ لیتے، لیکن خون موجود نہ ہونے سے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عورت کو قتل کر کے 5-6 گھنٹے بعد لاش لائن پر رکھی گئی ہوگی۔ جسمانی اکڑاؤ سے ڈاکٹروں نے رائے دی کہ وہ رات 12 بجے نہیں بلکہ 5-6 گھنٹے پہلے مری ہے۔ گاڑی کے نیچے آنے کا وقت معلوم کرنے کے لیے میں اور خان صاحب اسٹیشن ماسٹر سے جا ملے اور اسے کہا کہ وہ اس انجن کے ڈرائیور کا نام اور پتہ معلوم کر دے جو گارڈ وین کو لے کر شام 6:20 پر رن تھرو ہوا تھا، اور پیسنجر ٹرین کے ڈرائیور کا بھی۔ اسٹیشن ماسٹر جوان سا آدمی تھا اور ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اگر آپ نہ آتے تو بھی میں آج رات یہ اطلاع تھانے پہنچا دیتا کہ عورت کون سے ڈرائیور نے ماری ہے۔ وہ انجن جو وین لے کے گیا تھا تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آ رہا ہے، اسے روک لوں گا، ٹوکن نہیں دوں گا۔ پیسنجر ٹرین کا جو ڈرائیور تھا وہ کل صبح 8:30 بجے یہاں سے واپس گزرے گا، وہ ادھر جانے والی پیسنجر ٹرین لا رہا ہے۔ تفتیش بڑا ہی صبر آزما کام ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ایک معمولی سی ضمنی بات معلوم کرنے کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا ہے، لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، در گلی گلی جھک مارنی پڑتی ہے، دماغ معاف اور جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس جھک سے بچنے کے لیے پولیس 2 طریقے استعمال کیا کرتی ہے، ایک وعدہ معاف گواہ اور دوسرا 3rd ڈگری یعنی پھینٹی۔ اگر مشتبہ 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان میں سے ایک کو لالچ یا اذیت یا دونوں دے کر وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ اگر مشتبہ ایک ہی ہو تو اسے اس قدر اذیت دی جاتی ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیتا ہے۔ پاکستان نے تفتیش اور سراغ رسانی میں تو کوئی ترقی نہیں کی، اذیت دینے کے طریقوں میں حیران کن ترقی کی ہے۔ اکثر اوقات بے گناہ بھی اس تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور شاگرد کے لیے بھی آسان طریقہ یہ تھا کہ مقتولہ کے خاوند اور دیگر مشتبہ افراد کو بلا کر 3rd ڈگری والی پھینٹی چڑھاتے تو تفتیش آسان ہو جاتی، مگر ان میں میرے والی خرابی تھی۔ وہ کسی بے گناہ کو محض شک کی بنا پر پریشان کرنا تو درکنار تھانے بلانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرتے رہے۔ جس انجن کو 1 گھنٹے بعد آنا تھا وہ 2.25 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے ڈرائیور نے بتایا کہ اس کے انجن کے نیچے کوئی عورت نہیں آئی، البتہ اس نے یہ انکشاف کیا کہ رات والی پیسنجر ٹرین کا ڈرائیور اسے آخری اسٹیشن پر ملا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رات اس کی گاڑی کے نیچے ایک عورت کٹ گئی ہے۔ دوسری صبح ہم 8:30 بجے پھر ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ گاڑی خاصی دیر بعد آئی، وہی ڈرائیور تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وقوعے کی رات اس اسٹیشن پر 3 منٹ رک کر اس نے گاڑی چلائی۔ اسٹیشن سے کوئی 1.5 میل دور انجن کی روشنی میں اسے ریلوے لائن پر کوئی لیٹا ہوا نظر آیا۔ ڈرائیور کو وہ اس وقت نظر آیا جب انجن اور اس آدمی کے درمیان 25-30 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ گاڑی روکی نہیں جا سکتی تھی۔
اتنے کم فاصلے پر بریک لگانا خطرناک تھا۔ گاڑی رفتار پکڑ چکی تھی۔ ڈرائیور نے بار بار وسل بجائی مگر اس آدمی نے کوئی حرکت نہ کی۔ انجن قریب پہنچا تو ڈرائیور نے غور سے دیکھا، لائن پر آدمی نہیں بلکہ عورت تھی۔ ڈرائیور انجن کی روشنی میں تھوڑے سے وقت میں جو دیکھ سکا وہ یہ تھا کہ عورت کے کپڑے رنگ دار تھے، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس کی گردن لائن پر تھی، سر پیچھے کو ڈھلکا ہوا تھا، دھڑ اندر کی طرف تھا، لاش پیٹھ کے بل تھی، دونوں بازو پہلوؤں کے ساتھ تھے۔ انجن اس کے اوپر سے گزر گیا۔ گاڑی میں ڈبوں میں سے جو روشنی باہر آ رہی تھی اس میں ڈرائیور کو عورت کا سر کٹ کر گرتا نظر آیا تھا۔ یہ پرانا ڈرائیور تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی ساری سروس میں یہ 5واں انسان اس کی گاڑی تلے آیا ہے۔ ایک آدمی اپنی بھینس کو لائن سے ہٹاتے انجن کی زد میں آ گیا تھا، دوسرا اٹاری کے قریب بند پھاٹک سے گزرتے گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ امرتسر سے آگے ایک آدمی ریلوے لائن کے قریب کھڑا تھا۔ انجن قریب پہنچا تو وہ لائن پر بیٹھ گیا، اس کا جسم کیما ہو گیا تھا۔ پھر ایک بار جالندھر سے 3 میل دور اس نے ایک آدمی کو لائن کے ساتھ اس سمت جاتے دیکھا جس سمت اس کی گاڑی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے وسل دی لیکن اس آدمی نے دھیان نہ دیا۔ انجن قریب پہنچا تو اس آدمی نے اپنے آپ کو لائن پر پھینک دیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ دونوں وارداتیں خودکشی کی تھیں مگر اس عورت کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ تھی، ورنہ وہ کچھ تو حرکت کرتی، ہو سکتا ہے وہ کوئی پاگل ہو۔ ہم نے ڈرائیور کا بیان لکھ لیا اور اسے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ گاڑی کے نیچے آنے کا وقت رات 12:30 بجے لکھا گیا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت اس سے 4 سے 6 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ مقتولہ کے متعلق خان صاحب نے جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق وہ شادی شدہ تھی، شادی ہوئے 1 سال گزر گیا تھا، وہ مہاجر تھی، خاوند بھی مہاجر تھا۔ موت کے وقت اس کی عمر 23 سال تھی۔ رپورٹ درج کرانے اس کا خاوند آیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ صبح اٹھا تو بیوی بستر پر موجود نہیں تھی، وہ دونوں چھت پر سوئے تھے۔ خاوند نے سوچا کہ بیوی اس سے پہلے جاگ کر کام کاج میں لگ گئی ہوگی۔ نیچے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ بیوی نیچے نہیں آئی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا تو گاؤں کے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں عورت ریلوے لائن پر کٹی پڑی ہے۔ سارا گاؤں دوڑ پڑا۔ لاش کے دھڑ پر چادر ڈال دی گئی اور کٹے ہوئے سر کو بھی ڈھانپ دیا گیا۔ خاوند تھانے چلا گیا۔ خان صاحب موقع پر پہنچے اور جو کارروائی کرنی تھی وہ کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ خاوند نے خان صاحب سے 3 بار کہا کہ اس کی بیوی نے خودکشی کی ہے۔ خان صاحب نے اسے یہ تاثر دیا کہ وہ مان گئے ہیں کہ اس کی بیوی نے خودکشی ہی کی ہے۔ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ خاوند اس طرح ہنسی خوشی تھانے سے نکلا جیسے کسی طالب علم نے بڑا مشکل پرچہ صحیح حل کر دیا۔ خان صاحب نے اسے تھوڑی دیر خوش رہنے کے لیے آزاد کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن سے ڈرائیور کا بیان لے کر ہم تھانے میں گئے تو مقتولہ کے خاوند، گاؤں کے نمبردار اور مقتولہ کے باپ کو بلا بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ سب سے پہلے خاوند کو اندر بلایا۔ اسے ہم نے ڈرانے دھمکانے کی بجائے دوستانہ طریقے سے بٹھایا۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، عمر 26 اور 28 کے درمیان، شکل و صورت اور گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ ہے تو دیہاتی لیکن سیدھا سادہ نہیں۔ اس سے خان صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا، تم نے اتنے یقین سے کس طرح کہہ دیا ہے کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کی ہے؟ کیا وہ گھر میں پریشان رہتی تھی؟ تم اسے مارتے پیٹتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس پر صاف تبدیلی آئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جواب ڈھونڈ رہا تھا، کچھ کہنے لگا مگر ہکلا کر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں یار، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اگر تم اسے مارتے پیٹتے تھے تو بتا دو، ہم لکھ لیں گے کہ تمہاری بیوی نے خانگی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کا حوصلہ ٹھکانے آ گیا، کہنے لگا، پہلے تو وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، کوئی 3 مہینوں سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے غصہ آ جاتا تھا اور لڑ پڑتی تھی۔ 1 مہینہ گزرا، اس نے میری ماں کی بے عزتی کر دی تو میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔
اس کے بعد بھی میں نے اسے 2 دفعہ پیٹا تھا۔ مرنے سے 3-4 روز پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ میں نے توجہ نہ دی کیونکہ میں اسے اتنا دلیر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہمارے ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا کہ 1 سال میں وہ 9 مہینے خوش اور مطمئن رہی، مگر آخری 3 مہینے اس کا رویہ کیوں بدل گیا۔ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے علم میں کوئی ایسی بات کبھی آئی تھی کہ اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہوں اور اس کے رویے کی تبدیلی کا باعث یہی تعلقات ہوں۔ اس نے پرزور طریقے سے کہا کہ اسے اپنی بیوی پر ایسا کوئی شک نہیں تھا اور نہ وہ اس قسم کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 1 سال میں اس کی بیوی میں بچے کے کوئی آثار نہیں تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے دیہاتیوں کی طرح جواب دیا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے اس ضمن میں بہت قریدہ پھیر پھیر کر سوال کیے مگر اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہ نکلی۔ اسے ہم نے باہر نکال دیا۔ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ اس کی ماں کو بلائیں۔ اس دوران ہم نے مقتولہ کے باپ کو اندر بلایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہندوستان کے مہاجر ہیں، ان کی تقریباً ساری برادری اس گاؤں میں آباد ہوئی ہے۔ 1 سال گزرا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ کر دی۔ لڑکی 8-9 مہینے بہت خوش رہی، ہنستی کھیلتی آتی اور ہنستی کھیلتی سسرال جاتی تھی۔ 3-4 مہینوں سے وہ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ 1.5 مہینہ ہوا، اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ خاوند نے اسے مارا ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی بار اپنی ماں کو بتایا کہ خاوند اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ تم نے یا تمہاری بیوی نے کبھی اپنی بیٹی کے خاوند سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیوں مارتا پیٹتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہے کہ وہ خاوند کی مرضی کے مطابق چلے اور اسے ناراض نہ ہونے دے۔ کیا یہ آدمی یعنی مقتولہ کا باپ اتنا شریف یا کمزور تھا کہ وہ اپنے داماد سے کچھ کہنے سے ڈرتا تھا؟ دیہات کے لوگ تو ان باتوں پر ایک دوسرے کے سر کھول دیتے، ذرا سی بے مزگی پیدا ہو جائے تو شادی شدہ بیٹیوں کو گھر بٹھا لیتے۔ میں نے اس پر سوال کرنے کے بجائے اس کے اس رویے کی تعریف شروع کر دی اور ایسی دوستانہ باتیں کیں کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ تھانے میں 2 تھانے داروں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، ایک روز میری بیٹی روتی ہوئی گھر آئی، خاوند نے اسے بہت پیٹا تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ خاوند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، پھر بھی میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، وہ نہیں جاتی تھی، میں نے اسے زبردستی گھر سے نکال دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے اس کی پیٹھ تھپکاتے ہوئے کہا۔ اپنے داماد کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا وہ کسی دوسری عورت کے جال میں پھنس گیا تھا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں جو خراب یا بد چلن ہو۔ تمہیں اپنی بیٹی کے چال چلن کے متعلق یقین ہے کہ ٹھیک تھا؟ خان صاحب نے بم پھینکا۔ وہ بدک گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں اس نے کہا، جی ہاں، اس کا چال چلن بہت اچھا تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض حالات میں ہم مشتبہ افراد کی باتیں کم سنتے ہیں اور چہروں کا اتار چڑھاؤ زیادہ دیکھتے ہیں۔ میں اس اتار چڑھاؤ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ مہارت تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آدمی نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ اگر اس کی بیٹی کا چال چلن ٹھیک تھا تو کوئی اور گڑبڑ ہوگی، اور یہ گڑبڑ جو کچھ بھی تھی وہ اس آدمی کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر ریلوے لائن پر خون ہوتا تو اسے خودکشی کی واردات سمجھ لیا جاتا، خودکشی کا باعث خانگی تنازع لکھ دیا جاتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ مقتولہ قتل ہوئی تھی۔ قتل کا باعث رکاوٹ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے مقتولہ کے باپ سے پوچھا، تمہاری بیٹی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شخص بوکھلا گیا۔ میں نے اپنا مخصوص طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور چپ چاپ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اس نے سوائے ہکلانے کے کوئی جواب نہ دیا، پھر بالکل ہی چپ ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میری آنکھوں کا سامنا نہ کر سکا۔ کبھی بائیں دیکھتا، کبھی دائیں، اور جب میری طرف دیکھتا تو اس کے ہونٹ کانپتے مگر آواز نہ نکلتی۔ میں 1.5-2 منٹ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔
آخر اس کی ٹھوڑی تھام کر میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور نرم سے لہجے میں پوچھا، تم کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کچھ نہیں حضور۔ وہ جیسے گہری نیند سے جاگا، آپ سے کیا چھپا سکتا ہوں؟ اور اچانک اس کے آنسو نکل آئے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اور خان صاحب اسے دیکھتے رہے، اسے تسلی دلاسا نہ دیا۔ روتے روتے اس نے کہا، اللہ کسی عزت دار کو بیٹی نہ دے۔ اس کے بعد ہم نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر اس نے کام کی کوئی بات نہ بتائی۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے؟ اس کا جواب اس نے فوراً دیا۔ اس نے کہا، اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتے کہ تمہاری بیٹی کا چال چلن کیسا ہے اور اس کا رشتہ کسی اور نے مانگا تھا یا نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے سوچا کہ عزت دار آدمی کمزور ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے اسے تفتیش سے خارج نہیں کیا، اسے باہر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو خان صاحب نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ اس شخص نے کچھ چھپا لیا ہے، مگر آپ اس کے رونے سے موم ہو گئے۔ وہ ابھی گیا کہاں ہے؟ یہی تو ہے، ذرا اسے دم لینے دو۔ مقتولہ کی ساس کو اندر بلاؤ۔ وہ آ چکی تھی، اسے اندر بلایا اور پوچھا کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا کیوں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 8-9 مہینے وہ ٹھیک ٹھاک رہے، پھر وہ لڑنے جھگڑنے لگے۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا، وہ رات کہاں سوتے تھے؟ اس نے جواب دیا، چھت پر۔ جس رات تمہاری بہو غائب ہوئی، اس رات یا دن کو بھی خاوند نے اسے پیٹا تھا؟ ساس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر سوچ کر بتاؤ، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تمہاری بہو تمہارے بیٹے کے ساتھ چھت پر گئی تھی اور وہیں سوئی تھی؟ سوچنا کیا، دونوں روزانہ اوپر سوتے تھے۔ رات کو تم نے چھت پر سے کسی کو اترتے نہیں دیکھا۔ تمہاری بہو رات کو اٹھ کر ریلوے لائن پر چلی گئی تھی، وہ کس طرف سے اتری ہوگی؟ ارے ہاں، بڑھیا نے چونک کر کہا۔ صبح سویرے میرا بیٹا جاگا اور باہر نکل گیا، فوراً واپس آ گیا۔ اس نے سیڑھی اٹھا رکھی تھی، میں بھینس کو چارہ ڈال رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ سیڑھی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے غصے سے کہا کہ یہ سیڑھی باہر کس نے رکھی تھی؟ بڑی مشکل سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو ابھی اوپر سے ہی نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے حیران ہو کر کہا کہ وہ اوپر تو نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ سیڑھی اسی نے تو باہر نہیں رکھی تھی۔ اپنے بیٹے کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھے فکر پیدا ہوئی، صحن کے اندر سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ میں اوپر گئی تو بہو واقعی بستر پر نہیں تھی، اس کی جوتی اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی تھی۔ میرا بیٹا اسے دیکھنے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں نے چھت پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کہیں کھیتوں میں نظر آ جائے۔ کسی سے پوچھتی بھی شرم آتی تھی۔ سورج نکلنے والا تھا جب گاؤں میں شور بپا ہو گیا کہ میری بہو ریلوے لائن پر کٹی پڑی ہے۔ وہ کام کاج کے وقت ننگے پاؤں رہتی تھی یا جوتی پہنے رکھتی تھی؟ خان صاحب نے پوچھا۔ وہ ننگے پاؤں رہنے کی عادی نہیں تھی، گھر میں کبھی جوتی اتار دے تو اتار دے، باہر جوتی پہن کر نکلا کرتی تھی۔ خان صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگے، اچانک بیدار ہو گئے اور اس عورت کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو خان صاحب نے مجھے کہا، مقتولہ کی جوتی اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی تھی، لیکن وہ ریلوے لائن تک اپنے پاؤں پر چل کر نہیں گئی۔ میں نے لاش بڑی غور سے دیکھی تھی۔ اس کی ساس نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چلنے کی عادی نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتوں کے پاؤں گندے اور بھدے ہوتے، یہ تو معمولی سی قسم کے کسان ہیں، لیکن مقتولہ کے پاؤں صاف ستھرے تھے۔ اگر وہ ننگے پاؤں چل کر ریلوے لائن تک گئی ہوتی تو اس کے پاؤں ٹخنوں تک گرد سے اٹے ہوئے ہوتے، ان پر گرد کا نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے تو لاش دیکھی نہیں تھی۔ خان صاحب ان دانش مند تھانے داروں میں سے تھے جو لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھتے۔ اکثر اوقات کوئی ایسا نشان یا اشارہ مل جاتا ہے جو تفتیش میں بہت مدد دیتا ہے۔ کبھی کبھی لاشیں خاموش زبان میں مجرم کی نشاندہی کر دیا کرتی ہیں۔ اس لاش نے ایسی ہی گواہی دے دی تھی۔ اب کڑیاں ملانا ہمارا کام تھا۔
تین چیزیں ہماری توجہ اور سوچ وچار کا مرکز بن گئیں: جوتی جو چھت پر پڑی رہی، سیڑھی جو مکان کے باہر یا پچھواڑے لگائی گئی تھی، اور لاش کے پاؤں جو صاف ستھرے تھے۔ یہ تینوں چیزیں مقتولہ کے خاوند کے گرد گھومتی تھیں۔ ان معلومات کی روشنی میں واردات کا نقشہ یوں بنتا تھا کہ خاوند نے کسی وقت سیڑھی خود مکان کے باہر رکھی، شام کے بعد چھت پر بیوی کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا، لاش چارپائی پر پڑی رہنے دی، رات گاڑی کے وقت سے پہلے لاش کندھوں پر اٹھائی اور صحن کی طرف والی سیڑھیوں سے اس ڈر سے نہ اترا کہ گھر والے جاگ اٹھیں گے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مکان کے پیچھے یا پہلو کی طرف سیڑھی رکھی ہوگی، اس سے اترا اور لاش ریلوے لائن پر رکھ آیا۔ مقتولہ کو یقیناً اٹھا کر لے جایا گیا تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ لاش کے پاؤں صاف ستھرے تھے۔ یہاں دو چیزیں پیش نظر رکھیے: دیہات کے مکان کچے ہوتے ہیں، بلندی بالکل معمولی۔ دوسری چیز یہ کہ گاؤں کے لوگ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ امکان اب خارج از بحث تھا کہ مقتولہ خود چھت سے اتری اور ریلوے لائن پر لیٹ گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے پاؤں میں جوتی ہوتی یا اس کے پاؤں گرد آلود ہوتے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ خاوند گہری نیند سویا رہا، ایک یا دو آدمی آئے، لڑکی کو اٹھایا اور چھت سے اتر گئے، پھر اسے ہلاک کر ریلوے لائن پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت بتایا گیا تھا، اس وقت کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا کہ چھت پر چڑھ کر کسی کی بیٹی کو اٹھا لے جائے۔ اگر اسے زندہ اٹھا کر لے جایا جاتا تو اس پر مجرمانہ حملہ ضرور ہوتا۔ اگر یہ واردات ہوئی ہوتی تو مقتولہ کا خاوند اور اس کا باپ ضرور کسی پر شک کا اظہار کرتے۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے کہ ان پر ایسا سخت وار ہوتا کہ ان کی گھر کی عورت کو ہی اٹھا لے جاتے۔ دشمنی کی بجائے اس چھوٹے سے گاؤں میں اتفاق تھا، اتفاق بھی ایسا کہ خان صاحب کے مخبر کوئی راز کی بات نہ لا سکے۔ گاؤں میں چند گھر مقامی لوگوں کے تھے، باقی مہاجروں کے، جو سب ایک ہی برادری کے تھے۔ مقامی اور مہاجر مل جل کر رہتے تھے، لیکن دونوں اپنے کلچر اور رسم و رواج اور رہن سہن کو ایک دوسرے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے گھروں کی اندر کی باتوں سے واقف نہیں تھے۔ پاکستان کی عمر ابھی 4 سال تھی اور ان مہاجروں کو اس گاؤں میں آئے 3 سال ہوئے تھے۔ مخبروں نے صرف یہ بتایا کہ مقتولہ کا باپ برادری کا سربراہ ہے اور برادری پر اس کا اتنا رعب ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات باہر نہیں نکل سکتی۔ مقتولہ اور اس کے خاوند کے چال چلن کے متعلق مخبر جو رپورٹیں لائے وہ اچھی تھیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مقتولہ کو خاوند نے قتل کیا ہے یا اس قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ حیرت اس پر تھی کہ مقتولہ کا باپ اپنے داماد پر شک کا اظہار کیوں نہیں کرتا تھا، اور یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا تھا کہ خاوند نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا، اور کیا یہ ہو سکتا تھا کہ باپ بھی اپنی بیٹی کے قتل میں شامل یا رضامند تھا؟ میں نے اور خان صاحب نے سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا کہ خاوند کے گھر کی تلاشی لی جائے اور اسے حراست میں لے لیا جائے۔ میں سیڑھی کو ذرا اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ قتل کے بعد کا دوسرا دن تھا، سورج غروب ہونے میں ابھی گھنٹہ بھر باقی تھا۔ ہم نے ان سب کو جنہیں تھانے بٹھا رکھا تھا ساتھ لیا، چند ایک کانسٹیبل ساتھ لیے اور مقتولہ کے گاؤں چلے گئے۔ خاوند کی نشاندہی پر ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے سب سے پہلے اس کی ماں سے کہا کہ وہ سیڑھی مجھے دکھائے جو اس کا بیٹا صبح کے وقت باہر سے اٹھا لایا تھا۔ سیڑھی صحن میں پڑی تھی، عجیب اوٹ پٹانگ سی سیڑھی تھی، اس میں بانس بھی تھا، درختوں کی ٹیڑھی اور موٹی 2 خشک ٹہنیاں بھی اور 3 ڈنڈے دیودار کے بھی۔ کہیں سے موٹا کیل باہر نکلا ہوا اور مڑا ہوا تھا، اور جو ڈنڈے درختوں کے تھے ان پر کئی نوکیں تھی۔ میں نے سیڑھی کو بڑی غور سے دیکھا، اوپر سے نیچے والے دوسرے ڈنڈے اور لمبے ڈنڈے کے درمیان 2 بال اٹکے ہوئے تھے۔ یہ زنانہ بال تھے کیونکہ لمبے تھے۔ ان سے میں نے ذہن میں یہ تصور قائم کیا کہ مقتولہ کی لاش قاتل نے کندھے پر اس طرح اٹھائی کہ اس کا سر نیچے ڈھلکا ہوا تھا،
یعنی لاش کا پیٹ قاتل کے ایک کندھے پر یا گردن کے پیچھے دونوں کندھوں پر تھا۔ سیڑھی سے اترتے لاش کے بال متوازی اور عمودی ڈنڈوں کے درمیان اٹک کر ٹوٹ گئے۔ یہ بال عدالت میں پولیس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تفتیش اور مجرم کی نشاندہی اور جرم کا پورا عمل سامنے لانے میں مدد دے سکتے تھے۔ اس دوران خان صاحب نے گھر کی تلاشی لے لی مگر کوئی کام کی چیز برآمد نہ ہوئی۔ انہوں نے خاوند کو ہتھکڑی نہ لگائی، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے تھانے بھجوا دیا۔ مقتولہ کی ساس کو الگ بلا کر اس سے ایسا سوال پوچھا جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں پڑھی تھی۔ خان صاحب نے مقتولہ کی ساس سے پوچھا، جس رات تمہاری بہو گاڑی کے نیچے آئی اس شام تمہاری یا تمہارے بیٹے کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ نہیں جی۔ تمہارے بیٹے نے شام کا کھانا کھایا تھا؟ کھایا تھا۔ گھر کے سب لوگوں نے کھانا کھایا تھا؟ سب نے کھایا تھا۔ تمہاری بہو نے کیوں نہیں کھایا؟ خان صاحب نے جواب کا انتظار نہ کیا تاکہ بڑھیا سنبھل نہ جائے۔ اس سے پوچھا، تم نے اسے کہا تھا کہ کھانا کھا لو؟ تمہارے بیٹے نے اسے کہا تھا کہ کھانا کھا لو؟ یا تم دونوں نے کہا تھا کہ نہیں کھاتی تو نہ کھائے، جائے بھٹے میں؟ بڑھیا کچھ گھبرائی مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی خان صاحب نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو پھانسی چڑھا دوں گا۔ سچ بتاؤ اس نے روٹی کیوں نہیں کھائی تھی؟ میں نے 100 بار کہا تھا کہ روٹی کھا لو۔ بڑھیا کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے مگر اس نے نہ دوپہر کو روٹی کھائی نہ شام کو۔ میں سمجھ گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے معدے کی کیفیت دیکھی ہوگی کہ خالی تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہین اور دانش مند تھانے دار خنجر کی طرح کپڑوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں اور ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں جہاں اس کا وار مشتبہ یا ملزم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مقتولہ کے پاؤں کی کیفیت بھی ایسا ہی ایک خنجر تھا جو خان صاحب نے صحیح موقع پر استعمال کیا اور معدے کی کیفیت کا استعمال بھی صحیح وقت پر کیا۔ اس کے ساتھ ماں کو یہ دھمکی دے کر کہ اس کے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، خان صاحب نے ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ماں نے اپنا سینہ کھول دیا اور بتایا کہ اس روز اس کے بیٹے نے صبح صبح اپنی بیوی کو مارا تھا۔ ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا تھی۔ مقتولہ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور شام کو بھی بھوکی رہی تھی۔ خان صاحب کے اور میرے بہت سے سوالوں کے بعد یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ شام کو خاوند نے مقتولہ کو چھت پر لے جانا چاہا تو مقتولہ نے انکار کر دیا۔ خاوند اسے مزید مارنے پیٹنے کی بجائے بہلا پھسلا کر اوپر لے گیا تھا۔ ہمارا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ قاتل خاوند ہے اور ہم نے مقتولہ کے باپ کو بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا۔ لڑکی یقیناً بدچلن تھی، باپ اس کی موت پر خوش تھا، یہ ہمارا خیال تھا۔ اس کے تحت ہم اسے بھی تھانے لے گئے۔ سیڑھی باقاعدہ کاغذی کارروائی سے قبضے میں لے لی۔ مقتولہ کا خاوند پہلے ہی تھانے بھیجا جا چکا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو رات اندھیری ہو چکی تھی۔ خان صاحب کے کانسٹیبل بڑے برخوردار تھے۔ تھانے میں جا کر پتہ چلا کہ وہ پولیس کی روایات کے عین مطابق گاؤں سے 4 مرغیاں پکڑ لائے ہیں۔ یہ مرغیاں سالم روسٹ کی گئیں۔ ہم نے نہا دھو کر کھائیں اور مقتولہ کے خاوند کو بلایا۔ خان صاحب نے اسے کہا، اقبالی بیان دو گے یا میں مقدمہ قائم کر کے عدالت میں بھیج دوں؟ اس صورت میں ایسی شہادت پیش کروں گا جس سے تم سزائے موت سے نہیں بچ سکو گے۔ اقبالی بیان دے دو گے تو تمہیں پھانسی سے بچا لوں گا۔ کیسا اقبالی بیان؟ اس نے بڑے پختہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیوی کا قتل۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے خان صاحب، ملزم نے نہایت دلیری سے کہا۔ حرام زادی نے خودکشی کی ہے، زندہ رہی تو مصیبت بنی رہی، مر گئی تو مجھے پولیس کے حوالے کر گئی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ آدمی پختہ کار ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا۔ اتنی لمبی سروس کا سارا تجربہ آزما دیکھا مگر اس نے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ مرنے والی کو قتل نہیں کیا گیا، اس نے خودکشی کی ہے۔
اس نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی، میں اس سے تنگ تھا، وہ مجھ سے تنگ تھی، میں اسے پیٹتا تھا۔ خان صاحب نے غصے میں آ کر کہا، ابھی اقبالی ہو جاتا ہے، میں مرچیں منگواتا ہوں۔ انہوں نے ایک کانسٹیبل کو آواز دی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ ہمارے پاس اقبالی بیان لینے کا ذریعہ موجود تھا، یہ 3rd ڈگری طریقہ تھا۔ مرچوں والا نسخہ عموماً کامیاب رہتا ہے، لیکن میں اس کے خلاف تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی استادی نہیں تھی۔ ہم فخر سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایسے قتل کی کامیاب تفتیش کی ہے جس کی کوئی شہادت نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اقبالی بیان کوئی ایسی دستاویز نہیں ہوتی جو قاتل کو سزا دلانے میں ضرور کامیاب ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ لکھ دے کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے تو صرف اسی بیان پر قانون اسے سزا نہیں دے سکتا۔ دفعہ 164 تعزیرات پاکستان کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہوا بیان بھی اس وقت تک بیکار ہوتا ہے جب تک اس کے مطابق شہادت اور ثبوت موجود نہ ہو۔ پولیس کے لیے 2 دستاویزیں بہت ہی نازک اور خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہے ابتدائی رپورٹ، جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کہتے ہیں، اور دوسرا اقبالی بیان، نااہل تھانے دار کی لکھی ہوئی FIR اور چالاک ملزم کا دیا ہوا اقبالی بیان عدالت میں پولیس کے کیس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس قتل کی واردات میں جہاں کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، نہ کوئی موقع کا گواہ تھا، اقبالی بیان لینا تفتیش میں سستی کرنے اور عدالت میں ملزم کو شک کا فائدہ دلوا کر بری کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے خان صاحب کو مرچیں محفوظ رکھنے کا اشارہ کیا اور انہیں انگریزی میں کہا کہ میں مقتولہ کے باپ کو الگ لے جا کر لپیٹ میں لیتا ہوں اور آپ اسے جرح کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آج رات نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے۔ میں مقتولہ کے باپ کو باہر صحن میں لے گیا۔ اب ایک اور طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے داماد نے قتل کیا ہے؟ قتل؟ اس نے حیران ہو کر کہا، نہیں جی، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کیوں کی ہے؟ حامد اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ تمہیں یہ معلوم تھا کہ حامد اسے کیوں تنگ کرتا تھا؟ اس کے خاوند کو تم نے کبھی روکا کیوں نہیں تھا؟ کبھی پوچھا کیوں نہیں تھا کہ وہ اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ میں تو اپنی بیٹی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹی میری عزت کا خیال کرو اور خاوند کو خوش رکھو۔ اور جانتے ہو تمہارا داماد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا سسر دھوکے باز اور مکار ہے۔ اس کی بیٹی شادی سے بہت پہلے بدکار تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں میرا سسر وارداتیں کیا کرتا تھا اور اپنی اس بیٹی کو رشوت کے طور پر تھانے داروں کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیٹی پٹواری کے پاس بھیج کر اس نے ایک آدمی کی زمین اپنے نام کرا لی تھی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں اسے یہاں آ کر شادی کے بعد معلوم ہوئی ہیں۔ تمہارے داماد نے اقبال جرم کر لیا اور بیان دیا ہے کہ اس نے بدکاری کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ اس کا اثر وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ بھڑک اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے منہ سے صرف ننگی گالیاں نکل رہی تھیں۔ وہ داماد کو وہیں قتل کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور کہا کہ ذرا صبر کرو، میں ابھی تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اسے پھانسی سے بچنے نہیں دوں گا۔ اس نے تم جیسے عزت دار آدمی پر تہمت لگائی ہے۔ اسے یوں ہمدردی کے جال میں پھانس کر اس کمرے میں گیا جہاں خان صاحب نے مقتولہ کے خاوند کو بٹھا رکھا تھا۔ خان صاحب نے کہا، ملک صاحب یہ نہیں مانتا، مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے دیں۔ میں نے کہا، نہ مانے، ہمیں پکی گواہی مل گئی ہے۔ اس کے سسر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شخص زانی اور چرسی ہے۔ اپنی بیوی سے بدکاری کرانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ شہر جا کر یہ جوا کھیلتا تھا۔ میں اپنی عزت کی وجہ سے خاموش تھا۔ میری اتنی نیک بیٹی کو یہ شہر لے جانا چاہتا تھا، وہ نہ مانی تو اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھ آیا۔ ملزم کا رنگ سانولا تھا مگر غصے سے یہ رنگ بالکل ہی بدل گیا۔ اس نے کہا، کہاں ہے وہ بوڑھا؟ اس نے گالیاں بکیں اور کہا، ذرا اسے یہاں لے آئے خان صاحب۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپک کر کہا، گھبراؤ نہیں جوان، ہم اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، لیکن عدالت میں۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم چرسی، جواری اور رنڈی باز ہو۔ 1 درجن گواہیاں لا رہا ہے۔ اب ہمیں اقبالی بیان کی ضرورت نہیں۔ تمہارا جرم تمہارا سسر بیان کرے گا اور میں اپنے ہاتھوں تمہارے گلے میں رسی کا
پھانسی کا رسہ ڈالوں گا۔ یہ کہتے کہتے میں باہر نکل گیا۔ 2 کانسٹیبلوں کو بلا کر ایک ہدایت دی اور مقتولہ کے باپ کو اندر بلا کر لے گیا۔ جب سسر اور داماد نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بیک وقت مشین گنوں کی طرح پھٹ پڑے۔ داماد شیر کی طرح اٹھا، سسر اس کی طرف لپکا۔ میں نے 2 کانسٹیبل انہی کے لیے بلائے تھے، انہیں یہی ہدایت دی تھی کہ اگر یہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تو انہیں پکڑ لیں۔ کانسٹیبلوں نے انہیں پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ دیہاتیوں کو بھڑکانا، بلکہ پاکستان کی مخلوق کو جسے عوام کہا جاتا ہے، بھڑکانا اتنا ہی آسان ہے جیسے آتش بازی کی ہوائی کے پیچھے انگارہ لگا دو تو وہ شوں کر کے شرارے بکھیرتی آسمان پر جا پہنچتی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے بھی میں نے ایک ایک انگارہ رکھ دیا تھا۔ وہ بیک وقت ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ خان صاحب میری چال سمجھ چکے تھے۔ پولیس کے لیے یہ چال کوئی انوکھی نہیں تھی۔ کسی واردات میں ملزم ایک سے زیادہ ہوں تو یہ طریقہ اکثر کامیاب رہتا ہے۔ ہم دونوں تماشائیوں کی طرح ان کی گالیوں اور لعنتوں کا تبادلہ سنتے رہے۔ ہمیں دلچسپی اپنے کام سے تھی۔ ان میں ایک یہ فقرہ بھی تھا جو داماد کے منہ سے نکلا، تیری چھوڑی ہوئی بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اسے میں نے قبول کیا۔ سسر نے کہا، اوئے بھکاری، تجھے میں بیٹی نہ دیتا تو ساری عمر کنوارا رہتا۔ تقریباً نصف گھنٹہ انہیں ٹکرا کر یہ انکشاف ہوا کہ مقتولہ کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ سسر کو ہم نے باہر بھیج دیا۔ مقتولہ کے خاوند سے ہم نے اس نئے انکشاف کے مطابق سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس سے تصدیق ہوئی کہ مقتولہ کی غیر مرد سے آشنائی کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ ملزم کو معلوم تھا، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مقتولہ کا باپ اس لیے ملزم کو بیوی کو مارنے پیٹنے سے نہیں روکتا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کی بیٹی نے از سر نو کسی سے تعلقات پیدا کر لیے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ میں نے خاوند سے پوچھا کہ کیا اس کی بیوی نے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی تھی؟ خاوند نے وثوق سے بتایا کہ وہ پاک صاف رہی، اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ اسے مارتا پیٹتا کیوں تھا؟ اس نے وہی جواب دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا، اب کہ اس نے یہ بھی کہا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اس سے وہ بد دماغ ہو گئی تھی، اس نے گھر کا کام کاج چھوڑ دیا تھا۔ اب اقبالی بیان دو گے؟ خان صاحب نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اپنے خدا پر یقین کرے خان صاحب، میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے بدستور بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے سسر کی گواہیوں کی دھمکی دی تو اس نے گالی دے کر کہا، اسے کہو لے آئے گواہیاں، مجھے سولی پر کھڑا کر دو، ہاتھوں پر جلتے انگارے رکھ دو، میں یہی کہوں گا کہ میں نے بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے پھر بھی خان صاحب کو مرچوں کے نسخے سے روک دیا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مقتولہ کے پہلے خاوند اور اس کے آشنا کو بلاتے ہیں۔ خان صاحب نے اکتا کر کہا، ملک صاحب، آپ تو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، آپ کو شغل مل گیا ہے، میں 15 منٹ میں اس سے اقبالی بیان لے لیتا ہوں، کل 164 کا بیان کرا لوں گا۔ لیکن میں نہیں مانا، مجھے واقعی شغل مل گیا تھا، تفتیش اور سراغ رسانی کا مجھے چسکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے خان صاحب سے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور ہی اٹھا لے گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاوند کی آنکھ لگتی خود ہی نیچے اتر گئی ہو اور اسے آشنا نے مار ڈالا ہو، مگر خان صاحب نے میرے اس خیال کو رد کر دیا۔ البتہ میری یہ بات مان گئے کہ مقتولہ کے پہلے خاوند اور آشنا کو بلایا جائے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی کو بدکاری کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ اس سے ہم نے اس کے پہلے داماد کا اتا پتہ پوچھا۔ وہ 7-8 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وقت دیکھا، صبح کے 3:45 بج رہے تھے۔ خان صاحب نے اسی وقت اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا۔ مقتولہ کے خاوند کو ہم نے حوالات میں بند نہیں کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے سونے کی اجازت دے دی۔ میں اور خان صاحب بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ ہم 10 بجے تک سوئے اور 11 بجے تھانے میں چلے گئے۔ مقتولہ کا پہلا خاوند آیا ہوا تھا، اس سے مقتولہ کے متعلق پوچھا تو اس نے یہ سن کر کہ وہ قتل ہو گئی ہے کہا،
اسے خاوند نے قتل کیا ہوگا۔ میں نے اس پر رحم کیا تھا اور طلاق دے دی تھی۔ اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں اس کی شادی مقتولہ کے ساتھ دسمبر سن 1946 میں ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک رہی۔ ستمبر سن 1947 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے۔ 6-7 مہینے ریفیوجی کیمپ میں رہے، پھر اس گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں کچھ مقامی لوگ بھی تھے۔ ابتدا میں مہاجر کنبوں کو قدم قدم پر مقامی باشندوں کی محتاجی محسوس ہوتی تھی۔ مقامی گھرانوں نے ان کی آباد کاری میں بہت مدد کی، لیکن اس میل جول کا یہ اثر ہوا کہ مقتولہ نے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر لیے۔ خاوند کو پتہ چلا تو اس نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اس کا میکہ اس گاؤں میں آباد ہو چکا تھا جہاں اس کا دوسرا خاوند یعنی ملزم بھی آباد ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے لڑکی کو سمجھا بجھا کر خاوند کے پاس بھیج دیا، مگر اس نے اس آدمی سے ملنا نہ چھوڑا۔ آخر خاوند نے اسے طلاق دے دی۔ اس شخص سے کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے قتل کے بعض کیس اس قسم کے بھی دیکھے تھے کہ ایک آدمی نے بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی اور جب اس عورت نے دوسری شادی کر لی تو پہلے خاوند نے اسے قتل کر دیا۔ پکڑا گیا تو اس نے بیان دیا کہ میری عزت نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں عورت اس آدمی کے گھر نہیں رہی، اب دوسرے آدمی کے ساتھ خوش ہے۔ ایسے قتل عموماً دیہات میں ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کے انداز اور باتوں سے مجھے ایسا کوئی شک نہیں ہوا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور مطمئن تھا۔ میں نے اس سے مقتولہ کے آشنا کے متعلق پوچھ لیا اور فارغ کر دیا۔ اسی وقت کانسٹیبل کو اس آدمی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اس دوران ہم دونوں ملزم یعنی مقتولہ کے دوسرے خاوند کو جرح، دھمکیوں اور لالچ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ایسا پتھر نکلا جسے 2 تھانے دار مل کر بھی نہ توڑ سکے۔ ہمیں ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی جو ملزم کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ خان صاحب نے یہ بھی سوچا کہ اس میں چونکہ کوئی شک نہیں کہ یہ ملزم اپنی بیوی کا قاتل ہے، اس لیے پیشہ ور جھوٹے گواہوں کی خدمات حاصل کر لی جائے۔ ہمارے مخبر ناکام ہو چکے تھے۔ مقتولہ کے باپ کے اثر و رسوخ سے جھوٹے گواہ آسانی سے مل جاتے، جن میں سے ہم 1-2 کو عینی شاہد بھی بنا سکتے تھے۔ شام سے ذرا پہلے مقتولہ کا آشنا آ گیا۔ اس سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مقتولہ سے طلاق کے بعد ملتا رہا۔ ہمیں قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا، وجیح جوان تھا، عورتوں کے لیے اس میں کشش تھی۔ اس نے بالکل انکار نہیں کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس نے چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مقتولہ کے اس کے سوا کسی اور کے ساتھ تعلقات نہیں تھے اور وہ اس قماش کی تھی ہی نہیں۔ مہاجر جب ان کے گاؤں میں گئے تو اس آدمی نے ان کی بہت مدد کی۔ مقتولہ اور اس کے خاوند کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ نیک نیتی سے ان کی مدد کرتا تھا۔ حل چلانے کے لیے اس نے انہیں اپنے مویشی بھی دے دیے تھے۔ مقتولہ اس کے احسانات اور سلوک سے اتنی متاثر تھی کہ اس آدمی نے ایک روز بدنیتی کا اظہار کر دیا۔ مقتولہ نے اسے کہا کہ اس کے احسان چکانے کے لیے اس کے پاس اپنے آپ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے ان کی خفیہ دوستی شروع ہو گئی۔ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا تو اس نے مقتولہ کو طلاق دے دی۔ 2 گھنٹوں کی جرح میں ہمیں یہ آدمی صاف نظر آیا۔ کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس مقتولہ کا خاوند رہ گیا تھا۔ مقتولہ کے باپ کو ہم نے گواہوں کی فہرست میں رکھ لیا اور اسے کہا وہ شہادت مہیا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ خان صاحب نے مقتولہ کے خاوند کو حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن شہر لے جا کر عدالت سے اس کا 7 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ مجھے خان صاحب نے اپنے پاس روک لیا۔ کہنے لگے کہ کیس تیار ہو جائے تو میں گھر جاؤں۔ اسی روز قتل کے 2 اور کیس آ گئے۔ یہ خاندانی دشمنی کے کیس تھے۔ دن کے وقت 2 پارٹیوں کی کھلی لڑائی میں یہ قتل ہوئے تھے۔
رسمی سی تفتیش کرنی تھی لیکن کام بہت تھا۔ خان صاحب 3 روز اس میں مصروف رہے اور میں مقتولہ کے خاوند کو نرم کرنے یا شہادت یا ثبوت وغیرہ کے متعلق سوچتا رہا۔ کرتے کرتے ریمانڈ کا آخری دن آ گیا۔ 7 دن کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا، مگر 4 دن مزید گزر جانے کے باوجود ہمارے کام کی رفتار سست تھی۔ اس برادری میں اتنا سخت اتحاد تھا کہ کوئی بھی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مقتولہ کے باپ کا اثر اور رعب بیکار ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 2 آدمیوں نے مقتولہ کے باپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے تو اچھا کیا ہے۔ پہلے خاوند نے اسے طلاق دی تھی، دوسرے نے قتل کر دیا۔ وہ اسی قابل تھی۔ برادری میں بدکار عورت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب تو میں قائل ہو گیا تھا کہ مرچوں اور پھینٹی والا نسخہ استعمال کیا جائے اور اگر یہ بھی ناکام رہے تو مقامی لوگوں سے گواہ لیے جائیں۔ قتل ہوئے 13 دن گزر گئے تھے۔ اس رات ہمیں 3rd ڈگری والا طریقہ آزمانا تھا۔ دن کے 4 بج رہے تھے کہ ایک سب انسپکٹر پولیس دفتر میں داخل ہوا۔ خان صاحب اسے اچھی طرح جانتے تھے، بڑے اتفاق سے ملے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے 25-26 میل دور کے ایک دیہاتی تھانے کا نام لے کر بتایا کہ وہ وہاں SHO ہے اور وہ خان صاحب کے تھانے کے ایک آدمی کو شناخت اور شہادت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے۔ اس نے جب اس آدمی کا نام، ولدیت، ذات اور گاؤں بتایا تو میں اور خان صاحب بدک اٹھے۔ یہ آدمی خان صاحب کی حوالات میں بند تھا اور مقتولہ کا خاوند تھا جو اقبالی بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں جب پتہ چلا کہ وہ کسی اور کیس میں بھی ملوث اور مطلوب ہے تو ہم سمجھے کہ یہ پیشہ ور مجرم ہے، اسی لیے پولیس سے ذرا بھر نہیں ڈرتا، مگر بات کچھ اور نکلی۔ سب انسپکٹر نے بتایا کہ اس کے تھانے میں ایک عورت نے اپنے خاوند کو اس طرح زہر دیا ہے کہ وہ گھر آیا تو اس عورت نے اسے پیالے میں دودھ ڈال کر دیا۔ خاوند نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ اس نے اپنے اندر تلخی سی محسوس کی۔ اس نے باقی دودھ رکھ دیا اور کہا دودھ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے اور میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ خاوند کو شک ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر کہا کہ مجھے اس دودھ پر شک ہے، یہ دودھ اپنے قبضے میں رکھو۔ اس کی بیوی نے اس کے بھائی سے پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے خاوند کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ وہ کہتا تھا کہ اندر آگ لگ گئی ہے۔ گاؤں کے سیانے کو بلایا گیا۔ اس نے اسے گھی میں کالی مرچیں ملا کر پلائیں۔ اسے کہہ ہوئی مگر حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ گھر والوں نے اسے چارپائی پر ڈالا اور شہر کی طرف دوڑ پڑے۔ شہر جو دراصل قصبہ تھا 5 میل دور تھا۔ وہ لوگ دودھ کا پیالہ جس میں تھوڑا سا دودھ تھا ساتھ ہی لے گئے۔ قصبے کے سرکاری ہسپتال میں پہنچے تو یہ آدمی ابھی زندہ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بیان دیا کہ اسے بیوی نے دودھ دیا تھا جو پی کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بیان دیتے دیتے وہ مر گیا۔ پولیس کو ہسپتال بلایا گیا، دودھ قبضے میں لے لیا گیا، لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، معدے کے ٹکڑے اور اجزاء اور دودھ لاہور کیمیکل ایگزامینر کے معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا اور مقتول کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ عورت ساتھ تھی، آدھی مجرم نہیں تھی، جذبات میں آ کر خاوند کو زہر دے بیٹھی، لیکن عین موقع پر پکڑی گئی اور جب تھانے میں آئی تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ رونا بیکار ہے، اقبالی جرم کر لو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ملزمہ کو ایسے انداز سے تسلی دلاسا دیا کہ تھانے دار کو اپنا مونس و غمخوار سمجھ بیٹھی۔ اس نے اپنے جرم کی وجہ پوری تفصیل سے سنا دی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس آدمی کی خاطر زہر دیا تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھ دی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس نے بیوی کو کیوں قتل کیا ہے۔ سب انسپکٹر نے اس عورت کا اقبالی بیان مختصر کر کے سنایا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اپنی بیوی کے قتل میں حوالات میں بند ہے مگر اقبالی بیان نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ اسے حوالات سے نکال کر یہاں لے آتے، اس کے سامنے مکمل اقبالی بیان جو اس عورت نے دیا ہے سنایا جائے۔ ملزم کو حوالات سے نکال کر کمرے میں لایا گیا۔
سب انسپیکٹر نے اس سے پوچھا، تم فلاں والد فلاں ذات فلاں اور فلاں گاؤں کے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی۔ اس نے خاوند کی قاتلہ کا نام لے کر پوچھا کہ اسے جانتے ہو؟ ملزم نے دبی سی زبان میں لا علمی کا اظہار کیا۔ سب انسپیکٹر نے پوچھا، مشرقی پنجاب کے فلاں گاؤں میں تم نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی؟ نکاح فلاں مولوی نے نہیں پڑھایا تھا؟ وہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی گاؤں میں آ کر آباد ہوا ہے جہاں تمہاری پہلی بیوی رہتی ہے۔ اس نے خان صاحب سے مخاطب ہو کر جواب دیا، میں اسے جانتا ہوں لیکن میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ تم نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے خاوند کو زہر دے کر قتل کیا ہے اور وہ پکڑی گئی ہے۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے تمہاری خاطر اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے کہا کہ اسے ملزمہ کا سارا اقبالی بیان سنا دو۔ میں نے ملزم کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اچھی طرح سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب انسپیکٹر نے سنایا کہ ملزمہ بڑی اچھی شکل و صورت کی جوان عورت ہے۔ اس نے یہ اقبالی بیان دیا ہے کہ مشرقی پنجاب میں ملک کی تقسیم سے 1 سال پہلے اس کی شادی اس ملزم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر اس شادی میں نہ ملزمہ کے والدین رضامند تھے نہ ملزم کے، کیونکہ ملزمہ کی ذات ملزم کی ذات سے نیچے سمجھی جاتی تھی۔ ملزم اونچی ذات کا ہے، ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ملزمہ کا گاؤں ملزم کے گاؤں سے 12-14 میل دور تھا۔ ان کی ملاقات ایک خانقاہ کے عرس پر اس طرح ہوئی تھی کہ ملزمہ بھیڑ میں اپنی ساتھی عورتوں سے بچھڑ گئی تھی، اور باد و باران کا ایسا طوفان آیا تھا کہ عرس پر جو ہزاروں زائرین گئے ہوئے تھے بری طرح بھاگنے اور پناہیں ڈھونڈنے لگے۔ ملزم نے ملزمہ کو اکیلے دیکھ کر اس کی مدد کی، اسے اپنے ساتھ ایک جگہ چھپا لیا۔ ملزمہ اپنی ساتھی عورتوں سے بچھڑ کر بہت پریشان تھی، طوفان سے خوفزدہ ہو گئی تھی، کنواری لڑکی تھی، روتی پھرتی تھی۔ ملزم نے اسے پناہ میں لے کر سنبھال لیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ طوفان کا زور 3-4 گھنٹوں بعد تھما۔ ملزم نے ملزمہ کو ساتھ لیا اور اسے اس کے گاؤں کی عورتیں بڑی مشکل سے تلاش کر دیں۔ ملزمہ کو یہ آدمی اس لیے بھی اچھا لگا کہ اس نے اس کی مدد کی تھی، اور ویسے بھی یہ اسے پسند آ گیا۔ ملزمہ کے بیان کے مطابق پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے پھر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ اس طرح ملتے کہ یہ ملزم 12-14 میل کا سفر طے کر کے ملزمہ کے گاؤں میں سے گزرتا اور ملزمہ اسے دیکھ کر ایک خاص جگہ پہنچ جاتی۔ چند ایک ملاقاتوں کے بعد انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ملزمہ گھر سے بھاگ آئے گی اور ملزم اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ حالانکہ ملزم کی منگنی برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کر دیں، لیکن برادری کا قانون بڑا سخت تھا۔ ملزم نے دلیری کر کے اعلان کر دیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ایک رات لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ ملزم اس کے گاؤں کے قریب مقررہ جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے گاؤں میں لے آیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رکھا۔ برادری ملزمہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ملزم نے برادری سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہی نکل جائے گا۔ ملزم کے والدین کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کا جوان بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ بہت تکرار اور بحث و مباحثے کے بعد ان کی شادی کرا دی گئی، لیکن گاؤں میں دونوں کو چھوت قرار دے دیا گیا۔ ملزمہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ کمزور لوگ تھے۔ گاؤں کی اونچی ذات کے 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر ملزم کے گاؤں گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی نے باقاعدہ شادی کر لی ہے۔ وہ بیٹی سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے بعد ملزمہ کے والدین نے اس کی خطا معاف کر دی اور اسے اپنے خاوند کے ساتھ گھر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ خاوند کے ساتھ اپنے گاؤں گئی۔ والدین اور گھر والوں نے ان کی آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد وہ 2 دفعہ اپنے گاؤں گئی۔ تیسری بار وہ گاؤں گئی تو یہ سن 1947 کے وہ دن تھے جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ ملزم اپنے گاؤں میں تھا، ملزمہ اپنے گاؤں میں۔ ملزمہ کے گاؤں پر سکھوں نے حملہ کیا، لیکن ملزمہ کا کنبہ ایک ہی روز پہلے گاؤں کے چند اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کر چکا تھا اور ابھی راستے میں تھا۔
بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرتے یہ لوگ پاکستان میں آ گئے اور لاہور میں ریفیوجی کیمپ میں چلے گئے، جہاں ملزمہ کو ملزم کی ساری برادری مل گئی۔ ملزم کا باپ سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ ملزمہ نے اپنے خاوند کے متعلق پوچھا، اسے بتایا گیا کہ وہ نہیں آیا۔ ملزم کے گاؤں پر بھی حملہ ہوا تھا۔ اس وقت ملزم گاؤں میں نہیں تھا، کہیں باہر چلا گیا تھا۔ گاؤں والے وہاں سے ہجرت کر آئے اور لاہور کے والٹن ریفیوجی کیمپ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سارے کیمپ میں اسے ڈھونڈا، ہر روز نئے قافلوں میں اسے ڈھونڈتے، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہ ملا۔ اب ملزمہ کیمپ میں آ گئی تو یہ بھی اسے ڈھونڈنے لگی، مگر سارے لاہور کے اندر مسافات میں اور کیمپ میں لاکھوں مہاجرین میں کسی کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ ایک روز ان کے قریب کے ایک گاؤں کا ایک آدمی کیمپ میں آیا۔ اس کے خاندان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے۔ اس نے ملزم کے متعلق پکی اطلاع دی کہ وہ پاکستان آنے کے راستے میں مارا گیا ہے اور اس نے اس کی لاش خود دیکھی ہے۔ اس نے نشانیاں بتائیں اور ثابت کر دیا کہ ملزم سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ پھر 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں ملزم کی برادری اس گاؤں میں آباد ہو گئی اور ملزمہ کا خاندان اس دوسرے گاؤں میں آباد ہو گیا، لیکن ملزمہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے خاوند کا خاندان کہاں آباد ہوا ہے۔ اس عرصے میں ملزمہ کی دوسری شادی بھی کر دی گئی۔ وہ ملزم کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھا بجھا کر اس کی شادی کرا دی۔ ملزمہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ دوسری شادی کے 1 سال بعد کا ذکر ہے کہ ملزمہ اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان کے کسی مرحوم پیر کے عرس پر گئی۔ یہ لوگ پیر پرست تھے، مشرقی پنجاب میں بھی عرسوں پر جاتے تھے، پاکستان میں بھی انہیں پیر، مزار اور عرس مل گئے۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ وہ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ عرس پر گئی تو وہاں اسے پہلا خاوند نظر آیا۔ وہ نظر کا دھوکہ سمجھی، لیکن وہ واقعی اس کا پہلا خاوند تھا۔ ملزمہ نے اپنے دوسرے خاوند کو کھانے کی کوئی چیز لانے کے لیے بھیج دیا تاکہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ آزادی سے باتیں کر سکے۔ دوسرا خاوند عرس کی بھیڑ میں غائب ہو گیا تو ملزمہ اس ملزم سے ملی۔ ملزم اس کا پہلا خاوند ہی نہیں تھا بلکہ یہ دلوں کا سودا تھا۔ ان دونوں نے محبت کی خاطر اپنے والدین اور برادریوں سے دشمنی مول لے لی تھی۔ دوسرا خاوند دلوں کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ ملزمہ نے ملزم کو اگلی ملاقات کے لیے ایک جگہ بتا دی اور جدا ہو گئے۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں اپنی جذباتی حالت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسی وقت سے وہ اپنے دوسرے خاوند کو ایسا غیر آدمی سمجھنے لگی جس نے اسے زبردستی اپنا قیدی بنا رکھا ہو۔ اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ پہلا خاوند مر گیا ہے۔ اس نے دوسرے خاوند کو قبول کر لیا تھا، مگر پہلے خاوند کو دیکھتی اس کا دماغ پھر گیا۔ وہ گھر میں خاموش رہنے لگی مگر روتی نہیں تھی۔ یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ دوسرے خاوند سے طلاق کس طرح لے اور اپنے پہلے خاوند کے پاس کس طرح پہنچے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اس کا پہلا خاوند بھی شادی کر چکا تھا۔ 3-4 روز بعد ملزم 25 میل کا فاصلہ طے کر کے ملزمہ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ ملزمہ آ چکی تھی۔ اس روز ان کی باتیں تفصیل سے ہوئیں۔ ملزمہ نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ اسے ڈھونڈتی رہی ہے اور کس طرح اسے اطلاع ملی تھی کہ ملزم سرحد پار مارا گیا ہے اور کس طرح اس گاؤں میں آ کر اس کی شادی کی گئی۔ ملزم نے اسے بتایا کہ جب سکھوں کے حملے شروع ہو گئے تو اس کے گاؤں کے لوگ پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہ ملزمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں رات کو پہنچا جب گاؤں کا صفایا ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت وہ پاکستان کی راہ پر روانہ ہو گیا۔ آدھے راستے میں اسے ملزمہ کے گاؤں کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ملزم کو بتایا کہ ملزمہ کو سکھ لے گئے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ ملزم نے ملزمہ کو ملاقات پر بتایا کہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا اور ملزمہ کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک سکھ دوست نے اس کی مدد کی۔ آخر اس سکھ نے اسے پاکستان چلے جانے پر مجبور کیا اور وہ دل پر پتھر رکھ کر ادھر آ گیا۔
پاکستان میں آ کر وہ ملزمہ کے خاندان کو ڈھونڈتا رہا۔ اس دوران اسے لاہور میں اپنی برادری کا ایک آدمی مل گیا۔ اس وقت تک 1 سال گزر چکا تھا۔ یہ آدمی ملزم کو اس گاؤں میں لے گیا جہاں وہ آباد ہو گیا تھا۔ ملزم کو برادری کے 4-5 آدمیوں نے یقین دلا دیا کہ ملزمہ ماری گئی ہے اور اس کے خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں، شاید سب مارے گئے ہیں۔ یہ حقیقت بعد میں کھلی کہ یہ ایک سازش تھی۔ ملزم کے دل سے ملزمہ کا نام صاف کرنے اور برادری میں اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ ملزمہ ماری گئی ہے۔ اس جھوٹ کے بعد ملزم کی شادی کر دی گئی۔ ملزمہ نے بیان میں کہا کہ اسے جب یہ پتہ چلا کہ ملزم کو اس کی موت کی جھوٹی خبر سنا کر اس کی شادی کی گئی ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے کیمپ میں جو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ملزم کو سکھوں نے قتل کر دیا ہے، جھوٹ تھا، اور یہ جھوٹ دونوں برادریوں نے کیمپ میں مل کر گھڑا تھا۔ اس خیال نے اسے بھڑکا دیا۔ ملزم بھی بھڑک اٹھا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ملزم اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور ملزمہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے گی، مگر دیہاتی معاشرے میں طلاق لینا اور دینا ناممکن ہوتا ہے۔ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چلتی ہیں، سر کھل جاتے ہیں، پھر موت، جیل یا پھانسی کا تختہ میاں بیوی کو جدا کرتا ہے۔ ملزم اور ملزمہ نے یہ طے کیا اور اگلی ملاقات کا دن مقرر کر کے جدا ہو گئے۔ اگلی ملاقات میں ملزمہ نے ملزم کو بتایا کہ اس نے خاوند کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے، لیکن وجہ نہیں بتائی تھی۔ خاوند نے اسے بہت مارا پیٹا اور وجہ پوچھی۔ ملزمہ نے یہ وجہ بتائی، میں اپنے پہلے خاوند کو دل سے نہیں اتار سکتی اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ خاوند نے اسے خانقاہوں اور مزاروں پر لے جانا شروع کر دیا اور ایک پیر سے تعویذ لا کر اس کے گلے میں باندھ دیا۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں یہ الفاظ قلم بند کرائے، لیکن میرا پیر استاد یہ آدمی تھا جس کی خاطر میں طلاق لینا چاہتی تھی، مجھ پر اب کوئی اور تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ ملزمہ کے جذبات کی شدت کی انتہا تھی، ورنہ دیہاتی لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے پیروں اور خانقاہوں کو زیادہ مانتے۔ ملزم نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ وہ اسی کے گھر میں زہر کھا کر مر جائے گی۔ اس کے بعد وہ ملتے رہے اور ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ ان کے گھروں اور گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ ملزمہ نے اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی تھی۔ خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا۔ جذبات اور جہالت نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملزمہ اپنے خاوند کو اور ملزم اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ انہوں نے قتل کا دن مقرر کر لیا اور طے کیا کہ قتل کے 2 روز بعد وہ اسی جگہ ملیں گے، اور جب قتل کی تفتیش مکمل ہو جائے گی تو وہ ایسا ڈرامہ کھیلیں گے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے جیسے اچانک اور اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا ہو، پھر ان کی دوبارہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دونوں برادریاں اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کریں گی کہ یہ تو پہلی میاں بیوی تھے اور اتفاق سے پھر اکٹھے ہو گئے، مگر ان جاہلوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے اتفاق کو معجزہ کہا کرتے اور معجزے کسی کو قتل کر کے نہیں کیے جاتے۔ ان بدبختوں کو یہ امید تھی کہ لوگ اس عجیب و غریب اتفاق پر غور ہی نہیں کریں گے کہ اتفاق سے وہی خاوند قتل ہوا جس سے بیوی طلاق لینا چاہتی تھی، اور وہی بیوی قتل ہوئی جسے خاوند طلاق دینا چاہتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ طلاق لینے اور دینے والے میاں بیوی ایسے نکلے جو دوسری شادیوں سے پہلے میاں بیوی تھے اور پھر سے میاں بیوی بن گئے۔ اگر یہ اردو یا پنجابی کی پاکستانی فلم ہوتی تو پولیس کے ملازم بھی کہتے کہ واہ واہ بڑی اچھی سٹوری ہے، مگر یہ کہانی جب حقیقی رنگ میں پولیس کے سامنے آئی تو اس پہ نہ خوبصورتی تھی نہ عقل۔ یہ جذبات اور جہالت کا بڑا ہی بھونڈا کھیل تھا۔ ملزمہ نے عین اس روز خاوند کو دودھ میں زہر ملا کر پلا دیا جس شام ملزم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھی تھی، مگر وہ مل نہ سکے۔ ملزمہ عین موقع پر پکڑی گئی اور ملزم کو میں نے اور خان صاحب نے لپیٹ میں لے لیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کارگزاری کا بالکل علم نہیں تھا، البتہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے اپنا اپنا کام کر دیا تھا۔ ملزمہ نے اقبالی بیان ایسی خوفزدگی کی حالت میں دیا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ قتل ایسا جرم ہے جو پیشہ ور قاتل کرتے ہیں تو کئی کئی دن جذباتی لحاظ سے سنبھل نہیں سکتے۔
اس قدر چرس یا شراب پیتے کہ اپنے آپ کو بے ہوش کر دیتے۔ قاتل کو سکون صرف اقبال جرم سے ملتا ہے یا پھانسی کے تختے پر۔ یہ تو دیہاتی لڑکی تھی، اس نے فوراً اقبال جرم کر لیا اور یہاں تک بتا دیا کہ اس نے گاؤں کے ایک مجذوب سے حکیم سے زہر حاصل کیا، لیکن قیمت پیسوں کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے جسم کی شکل میں دی، کیونکہ حکیم کا مطالبہ یہی تھا۔ اس بدکار خود ساختہ حکیم نے 6 بار اس لڑکی کو ہوس کاری کا نشانہ بنا کر زہر دیا تھا، مگر لڑکی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دودھ میں زہر کی مقدار کتنی ڈالے تاکہ وہ فوراً نہ مر جائے۔ لڑکی نے ساری پڑیا دودھ میں ڈال دی، جس نے پیٹ میں جاتے ہی اثر دکھا دیا۔ خاوند نے کچھ دودھ چھوڑ دیا اور لڑکی پکڑی گئی۔ لاہور سے میدے کے اجزاء اور دودھ کی رپورٹ آ گئی۔ دودھ اور میدے میں سنکھیا پایا گیا۔ پولیس نے حکیم کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور اس کے گھر کی تلاشی لے کر سنکھیا کی کچھ اور مقدار چرس، افیون اور اوٹ پٹانگ دوائیاں قبضے میں لے لی تھیں۔ لوگ اسے سیانہ کہتے تھے۔ سب انسپکٹر ملزمہ کا اقبالی بیان زبانی سنا رہا تھا تو ہمارے ملزم کے آنسو جاری تھے۔ کبھی وہ سر جھکا لیتا اور کبھی سب انسپکٹر کا منہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا۔ جب سب انسپکٹر بات ختم کر چکا تو ملزم نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب میرا بیان لکھ لیں، میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ہم دونوں کو ایک ہی تختے پر کھڑا کر کے پھانسی دینا۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور پانی مانگا۔ ہم نے اسے پانی پلایا اور خان صاحب نے اس کے لیے اپنے گھر سے کھانا منگوایا۔ ابھی بھی وہ رو رہا تھا۔ اس نے سکون کی آہ بھر کر، آپ نے اتنے دل گردے اور اتنی پکی زبان کی عورت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ وہ نیچ ذات کی ہے، اونچی ذات کی ہوتی تو ایسی دلیری کبھی نہ کرتی، پہلے خاوند کو بھول کر دوسرے کے ساتھ مست ہو جاتی۔ ہم نے ان دونوں کی دلیری کی بہت تعریف کی۔ اس نے پورے اطمینان سے اقبالی بیان دینا شروع کر دیا جو 3.5 گھنٹوں میں ختم ہوا۔ یہ سارے کا سارا بیان سنانے کی ضرورت نہیں، جرم کا آدھا پس منظر تو آپ ملزمہ کے اقبالی بیان میں سن چکے۔ اس میں جو باتیں اور واقعات ملزم سے متعلق تھے اور ملزمہ کو معلوم نہیں تھے وہ ملزم کی زبانی سن لیجئے۔ اس نے اس کی تصدیق کی کہ ملزمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات عرس کے موقع پر طوفان میں ہوئی تھی۔ لڑکی اپنے گاؤں کی عورتوں سے بچھڑ گئی تھی۔ طوفان بڑے زور کا تھا، لڑکی کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ ملزم نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ملزمہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ اسے ایک مکان کے پچھواڑے لے گیا اور اسے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ قائم کر دیا۔ اس نے ملزمہ کے ساتھ کوئی ناروا بات نہیں کی تھی، نہ اس کے دل میں کوئی بدنیتی تھی، وہ اس کی پناہ میں تھی۔ البتہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گاؤں کے نام پوچھے تھے۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے تھے۔ اس دوران ان کی اجنبیت اپنائیت میں بدل گئی اور یہ اپنائیت اتنی بڑی کہ انہوں نے ملنے کے وعدے کر لیے۔ ملزمہ کے بیان کے مطابق ملزم نے بھی کہا کہ وہ اسے ملنے جاتا رہا۔ ملزم نے قرآن کی قسم کھائی کہ انہوں نے محبت کو ناپاک نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے فوراً ہی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی نے اس سے ایک روز پوچھا کہ ذات کے اتنے بڑے فرق کا کیا علاج کرو گے؟ تو ملزم نے کہا تھا کہ تم قائم رہنا، میں جو کچھ کروں گا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تھوڑے دنوں بعد ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ لڑکی کی یہ قربانی معمولی نہیں تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی۔ ملزم کی قربانی یہ تھی کہ برادری نے اس کا حقہ پانی بند کرنے یعنی سوشل بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی، اور جن کی لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی پوری بھی ہو سکتی تھی، لیکن ملزم نے بھرے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان کے چیلنج کو قبول کیا۔ یہ دلیری غیر معمولی تھی۔ دیہات میں انہی باتوں پر خون خرابے ہوا کرتے ہیں۔ ملزم کو کسی نے قتل تو نہ کیا، لیکن اس کے ساتھ برادری نے بول چال بند کر دی اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا۔
مثلاً پہلی بار وہ گاؤں کے کنویں پر پانی لینے گئی تو عورتوں نے اسے کنویں کے قریب بھی نہ جانے دیا، وہ خالی گھڑا لے کے واپس آ گئی۔ اس کے بعد ملزم خود کنویں سے پانی لاتا رہا۔ پھر بائیکاٹ ختم ہو گیا، لڑکی اپنے گاؤں جانے لگی اور اگست سن 1947 آ گیا۔ مشرقی پنجاب میں آگ اور خون کا طوفان آ گیا۔ اس وقت ملزمہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، گھر لٹ رہے تھے، جل رہے تھے اور ان کی لڑکیاں اغوا ہو رہی تھی۔ یہ طوفان ملزم کے گھر میں بھی آ گیا۔ گاؤں کے لوگ وقت سے پہلے نکل گئے، مگر ملزمہ کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی، گاؤں کے کئی مکان جل رہے تھے۔ وہ گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں چند ایک لاشوں کے سوا اسے نہ کوئی انسان زندہ نظر آیا، نہ کوئی مویشی۔ سکھ پورے گاؤں کا صفایا کر گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ملزمہ کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر خالی تھا، یہ کچا سا اور غریبانہ مکان تھا۔ وہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ اس نے ماچس جلا کر دیکھا، وہاں اسے خون بھی نظر نہ آیا۔ گاؤں میں ڈرا دینے والی خاموشی تھی۔ اس نے گاؤں کی گلیوں میں ملزمہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ جہاں اسے کسی لاش کے ساتھ ٹھوکر لگتی، وہ ماچس جلا کر لاش کو غور سے دیکھتا۔ اسے مختلف جگہوں پر 3 جوان لڑکیوں کی برہنہ لاشیں نظر آئیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی لاشیں دیکھیں، بڑی عمر کے آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں، مگر یہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ ملزم نے یہ اندازہ لگایا کہ گاؤں کی بیشتر آبادی گاؤں سے نکل گئی ہے۔ وہ گاؤں کے ہر ایک مکان میں گیا اور ملزمہ کی لاش ڈھونڈتا رہا، مگر وہ اسے نہ زندہ ملی نہ مردہ۔ رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ صبح کے وقت وہ پھر گاؤں کے ہر ایک مکان میں گیا۔ اسے بڑا ہی بھیانک منظر نظر آیا۔ اس نے جلے ہوئے مکانوں کے کھنڈروں میں جا کے دیکھا، اسے ملزمہ کی لاش نہ ملی۔ گاؤں والوں کی اس نے کئی لاشیں دیکھیں۔ ہار کر وہ گاؤں سے نکلا اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس گاؤں کو وہ صحیح حالت میں چھوڑ گیا تھا، وہاں بھی اب وہی تباہی تھی جو وہ ملزمہ کے گاؤں میں دیکھ آیا تھا۔ اپنے گاؤں میں گھومتے پھرتے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ملزمہ کے گاؤں میں گھوم پھر رہا ہو۔ اسے اپنے گھر کے کسی فرد کی لاش نظر نہ آئی۔ اس کا گھر خالی تھا اور لوٹا ہوا۔ وہ گاؤں سے نکلا، اسے دور بہت سے لوگ جلوس کی صورت میں جاتے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے اپنے باپ کی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کے جسم پر برچھیوں اور کلہاڑیوں کے بہت سے زخم تھے۔ ادھر ادھر گاؤں کے چند اور آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ان میں 10-12 سکھوں کی لاشیں بھی تھیں۔ ملزم نے بتایا کہ جب وہ پاکستان میں اپنے خاندان سے ملا تو اسے بتایا گیا تھا کہ گاؤں کے لوگ گاؤں سے نکلے تو سکھوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ سکھ بہت زیادہ نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے سکھوں کو گھیر لیا اور جم کر لڑائی ہوئی تھی۔ ملزم ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہر ایک آدمی اور ہر ایک عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے چلتا اور رک جاتا، اپنے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا۔ وہ کبھی پیچھے کو چل پڑتا اور پناہ گزینوں کو دیکھتا جاتا۔ اس طرح اس نے آگے کو کم اور پیچھے کو زیادہ فاصلہ طے کیا۔ یوں ہی لوگوں کو دیکھتے اور آگے پیچھے چلتے دن اور راتیں گزرنے لگیں۔ پناہ گزینوں کے قافلوں اور قطاروں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ ملزم ہوش گم کیے وہیں کہیں پناہ گزینوں کو دیکھتا رہا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ کب اور کہاں اسے جان پہچان کا ایک آدمی ملا۔ وہ ملزمہ کو جانتا تھا۔ اس نے ملزم کو بتایا کہ ملزمہ کو سکھ اٹھا لے گئے تھے۔ اس خبر نے اسے باولا کر دیا۔ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہ سکھوں سے اپنی بیوی لانے کے لیے چل پڑا۔ وہ اب واپس جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کے ایسے گاؤں معلوم تھے جہاں صرف سکھ رہتے تھے یا جہاں ان کی آبادی زیادہ تھی۔ ان دنوں سکھ ہر طرف بھیڑیوں کی طرح کھرراتے پھر رہے تھے۔ ملزم کو ایک سکھ مل گیا جو اس کا ہم عمر تھا اور اس کا دوست بھی۔ سکھ دوستی یاری بھول چکے تھے، لیکن یہ سکھ ان چند ایک سکھوں میں سے معلوم ہوتا تھا جن کے دلوں میں دوستی ابھی زندہ تھی۔
اس نے ملزم کو دیکھا تو گھبرا کر کہا کہ اپنا منہ اور سر پگڑی میں چھپا لے تاکہ سکھ اسے سکھ سمجھے ورنہ وہ مارا جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سکھ نے اسے اپنی کرپان دے دی اور اس کی کلہاڑی لے لی۔ کرپان سرٹیفکیٹ تھا کہ وہ سکھ ہے۔ ملزم نے سکھ دوست کو ملزمہ کے متعلق بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ سکھ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان چلا جائے ورنہ اسے بیوی تو نہیں ملے گی، وہ خود ضرور مارا جائے گا۔ وہ نہ مانا۔ اس نے سکھ سے کہا کہ اگر مرد ہو تو دوستی نبھاؤ۔ یہ سکھ چونکہ اس کا دوست تھا اس لیے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ملزم کی شادی ملزمہ کے ساتھ کس طرح ہوئی تھی۔ وہ دونوں کی قربانیوں اور محبت کو جانتا تھا، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ ٹیڑھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ملزم کو چھپائے کہاں۔ سکھ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی نگاہوں میں دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ ان کی کرپانیں اور برچھیاں مسلمانوں کا خون مانگتی تھی۔ اس سکھ نے اپنے 2-3 سکھ دوستوں کی مدد سے ملزم کو چھپا لیا اور اس کی بیوی کی تلاش شروع کر دی۔ صرف یہ معلوم کرنے میں 1 مہینہ گزر گیا کہ ملزمہ کے گاؤں پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ 2-4 سکھوں کے متعلق پتہ چلا تو ان کے گاؤں جا کر لڑکی کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ لڑکی تو نہ ملی۔ چند ایسے سکھوں کا پتہ چل گیا جو اس حملے میں شامل تھے۔ اس طرح 2 مہینے مزید گزر گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ 4 مہینے گزر گئے۔ ملزم کو اپنی بیوی کا سراغ نہ ملا۔ وہ وہاں سے آنے پر راضی نہیں تھا، لیکن اب اسے اور زیادہ چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سکھ دوست اور اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ جس محنت سے انہوں نے لڑکی کو تلاش کرنے کی کوششیں کی ہیں، اگر لڑکی یہاں ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ وہ پاکستان چلی گئی ہے۔ ملزم بادل نخواستہ ان سکھوں کی مدد سے پاکستان آ گیا۔ لاہور میں وہ ریفیوجی کیمپ میں گیا۔ اس سے 1-2 روز پہلے اس کے علاقے کے مہاجرین کیمپ سے جا چکے تھے۔ اس وقت تک کیمپ کا یہ عالم تھا کہ بیرکوں میں، برآمدوں میں، میدانوں میں دور دور تک لٹی پٹی مخلوق پھیل گئی تھی۔ سارا لاہور ریفیوجی کیمپ بن چکا تھا۔ راوی روڈ کے دونوں طرف پناہ گزین پڑے تھے۔ سراؤں اور کھنڈروں میں، ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں اور جہاں کہیں سر چھپایا جا سکتا تھا مہاجرین نے پناہ لے لی تھی۔ ملزم ایسی ہر جگہ گیا جہاں مہاجروں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے لاہور کی ہر ایک اینٹ اور ہر ایک پتھر اکھاڑ کر دیکھا ہو، مگر اسے ملزمہ کا اور اپنے خاندان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ واگا اور گنڈا سنگھ والا بھی گیا۔ آخر لاہور میں اسے ایک آدمی مل گیا۔ اس نے اسے اس کے خاندان اور برادری کے متعلق بتایا۔ اسی آدمی کی رہنمائی اور تھوڑی سی مالی مدد سے وہ اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں اس کی برادری کے کئی گھرانے آباد ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہ مارا گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس آدمی نے اس کی موت کی اطلاع دی تھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے جو لاش دیکھی تھی اس کا سر کھلا ہوا تھا، چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا اور وہ بالکل ملزم کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ ملزم کی 1 سال کی غیر حاضری بلکہ گمشدگی نے اس کی موت کی اطلاع پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ ملزم نے اقبالی بیان میں کہا کہ ملزمہ کی جدائی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو چکی تھی۔ برادری نے 3-4 ایسے آدمیوں کی زبانی یہ خبر مشہور کرائی کہ ملزم کی بیوی مشرقی پنجاب میں ماری گئی ہے اور اس کا خاندان لاپتہ ہے۔ ملزم کو یقین دلا دیا گیا کہ ملزمہ ماری گئی ہے۔ اس کے بعد ماں نے اسے دوسری شادی کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کا باپ مر چکا تھا۔ ماں کے جذبات کا ملزم کو بہت خیال تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کا دل ذرا سنبھل جائے تو وہ شادی کر لے گا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ گاؤں میں کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا جو ملزم کو ملتا۔ ہندوستان میں ملزم کی مالی حالت اور برادری میں پوزیشن اچھی تھی کیونکہ اس کی اراضی بہت تھی۔ پاکستان میں آ کر وہ بات نہ رہی۔ اس کی ماں اکیلی تھی۔ ملزم کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ مر گیا ہے۔ گھر میں اور کوئی سیانہ مرد نہیں تھا، اس لیے انہیں معمولی زمین ملی۔ دوسرے گھرانوں کو خاصی اراضی مل گئی۔ اس وجہ سے ملزم کا شمار کمزور اور غریب لوگوں میں ہونے لگا۔
اس نے بٹائی پر زمین لے لی، اس طرح وہ مزارع بن گیا۔ مقتولہ کو طلاق مل گئی۔ یہ بھی سب کو علم ہو گیا کہ مقتولہ کو بدکاری کے الزام میں طلاق مل گئی ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اس کا رشتہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ لڑکی جوان تھی۔ اس کے باپ نے ملزم کی ماں سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے قبول کر لے۔ ماں نے بیٹے سے کہا اور منت کی کہ وہ اس لڑکی کو قبول کر لے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم کو جہیز کے طور پر 2 ایکڑ نہایت اچھی زمین پیش کی۔ ملزم نے زمین کی خاطر تو نہیں لیکن ماں کی خوشنودی کے لیے چھوڑی ہوئی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ملزم نے اسے بیوی کا درجہ دے دیا لیکن ملزمہ کو دل سے نہ اتار سکا، تاہم بیوی کے ساتھ اس نے کبھی بدسلوکی نہیں کی۔ اس نے بیوی سے صرف یہ کہا تھا کہ تمہیں بدنامی کی وجہ سے طلاق ملی ہے، اگر تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا تو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری گردن پر چھری پھیر دوں گا۔ ہماری نگاہ میں ملزم اتنا دلیر اور غیرت مند تھا کہ اس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھا سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق یہ بیوی ہمیشہ اس کی وفادار رہی اور اس کی خدمت بھی کرتی رہی۔ ملزم پیر پرست اور خانقاہوں کا شیدائی تھا۔ وہ ابھی تک دعائیں کراتا پھر رہا تھا کہ اس کی پہلی بیوی اسے زندہ مل جائے۔ اسے اس خانقاہ کا پتہ چلا جس کا عرس ہونے والا تھا، وہ اس پر چلا گیا اور وہاں اسے پہلی بیوی نظر آ گئی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی۔ ملزم بے قابو ہو گیا۔ اگر ملزمہ اسے دیکھ کر اشارہ نہ کر دیتی تو ملزم اسے اٹھا کر دوڑ پڑتا۔ اس کے بعد وہ کیسے ملتے رہے اور کیسے انہوں نے ایسا بھیانک پروگرام بنایا، یہ سب آپ ملزمہ کی زبانی سن چکے۔ اب ملزم کی زبانی سنیے کہ اس نے اپنی دوسری بیوی سے کس طرح آزادی حاصل کی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ بیوی سمجھی کہ وہ شاید اس کے چال چلن پر شک کر رہا ہے، وہ قسمیں کھانے لگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ملزم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ شریعت کے لحاظ سے اس کی پہلی بیوی کی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی ملزمہ کا پہلا خاوند زندہ تھا لیکن اس کی موت کی غلط خبر نے اسے کسی دوسرے کی بیوی بنا دیا۔ یہ شریعت کا مسئلہ تھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ پہلے خاوند کی موجودگی میں طلاق کے بغیر وہ دوسرے آدمی کی بیوی رہ سکتی تھی یا نہیں۔ انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی جاہلانہ کارروائی کی جس کی کامیابی کے راستے میں پھانسی کا تختہ بھی تھا۔ ملزم نے دوسری بیوی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ آخر یہ لڑکی انتقاماً منہ پھٹ ہو گئی۔ خاوند ایک کہتا وہ 2 سناتی۔ اس نے 2-3 بار ملزم کی ماں کی بھی بے عزتی کی اور اس پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ آخری روز جس شام ملزم نے ملزمہ کے ساتھ قتل کا پروگرام طے کیا تھا، ملزم نے بیوی پر رحم کیا کہ اسے موت سے بچانے کے لیے کہا کہ وہ طلاق لے لے اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، لیکن اس نے ملزم کو دھمکی دی کہ وہ طلاق دے کر تو دیکھے۔ ملزم نے اسے خوب پیٹا۔ وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ ملزم کی ماں باہر نکل گئی۔ ملزم نے قتل کی اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی اور اسکیم ایسی بنائی تھی جس کے متعلق اسے امید تھی کہ قتل کو چھپائے رکھے گی اور وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اس کے مطابق اس نے اندر سے سیڑھی اٹھا کر مکان کے ایک موزوں پہلو کے ساتھ لگا دی۔ اس روز اس کی بیوی نے دوپہر کو بھی کھانا نہ کھایا اور شام کو بھی نہ کھایا۔ دیہات میں لوگ شام ہوتی سو جاتے۔ ملزم بیوی کو چھت پر لے گیا۔ وہ روزانہ چھت پر ہی سوتے تھے۔ بیوی اوپر جانے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم مجھے بیوی ہی نہیں سمجھتے تو مجھے اوپر اپنے پاس کیوں لے جاتے ہو؟ وہ نہیں جا رہی تھی۔ ملزم نے سختی کرنے کی بجائے پیار کی جھوٹی قسمیں کھائیں اور اسے اوپر لے گیا۔ وہ اسے فوراً قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے گاڑی کے وقت کا علم تھا۔ اس نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ گاڑی گزرنے کے وقت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اسے گلا گھونٹ کر مارے گا اور وہ آدھی رات کا وقت ہوگا، لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، وہ لاش ریلوے لائن پر رکھ آئے گا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے 3-4 گھنٹے بعد لاش کو کاٹو تو خون نہیں نکلتا۔ اس نے بیوی کو اوپر لے جا کر کہا کہ سو جاؤ۔ بیوی نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ باتوں باتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے ایسی جلی کٹی باتیں کہہ دیں کہ ملزم کو سخت غصہ آیا۔
وہ اسے تھوڑی دیر بعد قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر بیوی کا گلا دبوچ لیا اور چھوڑا اس وقت جب وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے لاش کو چارپائی پر ڈال کر اوپر چادر ڈال دی اور گاڑی کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ گاؤں کی آخری آواز بھی خاموش ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ملزم نے لاش کندھوں پر ڈالی، مگر کنوار ہونے کی وجہ سے یہ نہ سوچ سکا کہ مقتولہ کی جوتی بھی ساتھ لے جاتا۔ جوتی وہیں پڑی رہی۔ وہ سیڑھی سے اترا۔ گاؤں میں کسی کو نظر آئے بغیر باہر جانے کا راستہ اس نے دیکھ رکھا تھا۔ وہ گاؤں سے نکل گیا اور لاش ریلوے لائن پر اس طرح رکھ دی کہ گردن لائن پر اور دھڑ دونوں لائنوں کے درمیان تھا۔ اس وقت گاڑی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہاں سے اسٹیشن تقریباً 1.5 میل دور تھا۔ اسے انجن کی بتی نظر آ رہی تھی۔ وہ لائن سے تھوڑی دور ایک درخت کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ گاڑی آئی، لاش کے قریب آ کر انجن نے وسل بجائی اور پھر ساری گاڑی لاش کے اوپر سے گزر گئی۔ ملزم نے جا کر دیکھا کہ سر دھڑ سے کٹ کر ذرا دور جا پڑا تھا۔ اس نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ وہاں خون تھا یا نہیں۔ وہ گاؤں میں گیا اور سیڑھی سے اوپر چلا گیا۔ صحن میں اس کی ماں سوئی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت اس نے باہر سے سیڑھی اٹھائی اور اندر لے جا کر ماں کو ڈانٹ دیا کہ اس نے یہ سیڑھی باہر ہی رکھ دی تھی۔ اسے اب امید تھی کہ کوئی نہ کوئی آ کر اطلاع دے گا کہ اس کی بیوی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ وہ گاؤں والوں کے ساتھ دوڑتا گیا، بیوی کی لاش دیکھی اور جو اسکیم اس نے سوچ رکھی تھی اس کے مطابق اس نے تھانے میں اطلاع دی اور کہا کہ اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تھانے میں ایک کی بجائے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں جو بال کی کھال اتار کر دکھا سکتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کی کہانی نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں قانون کے شکنجے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ سب انسپکٹر اس آدمی کو لینے آیا تھا، مگر وہ ایسی واردات میں ملوث تھا جو ملزمہ نے کی تھی۔ اقبالی بیان کسی ملزم کو سزا دلوانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ملزم اقبالی بیان میں جن افراد کا ذکر کرتا ہے ان کی حیثیت گواہ یا ملزم کی ہوتی ہے، ان سے پوچھ گچھ اور تصدیق ضروری ہوتی ہے، اور اقبال جرم میں جن اشیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ برآمد کر کے عدالت میں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور جن واقعات کا ذکر ہوتا ہے انہیں صحیح ثابت کرنے کے لیے شہادت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر پولیس اقبالی بیان کی ایک بھی کڑی کمزور رہنے دے تو ملزم بری ہو سکتا ہے۔ اب خان صاحب کو ملزمہ کی ضرورت پیش آ گئی کیونکہ ان کے ملزم نے اقبالی بیان میں ملزمہ کا ذکر کیا تھا۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکوں گا جب ملزم اور ملزمہ ملے تھے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم ملزم کو سب انسپکٹر کے تھانے میں لے گئے تھے۔ ملزم کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور ملزمہ حوالات میں بند تھی۔ قاعدے قانون کے مطابق ہمیں ملزم کو وہاں لے جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ ہم تینوں تھانے داروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں کسی بہانے ملوائیں گے۔ وہاں لے جا کر سب انسپکٹر نے ملزمہ کو حوالات سے نکال لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کر ملزم کے ساتھ بٹھا دیا۔ ملزم کی ہتھکڑی نہیں کھولی جا سکتی تھی اور ایک کانسٹیبل کا ان کے پاس ٹھہرنا لازمی تھا۔ ہم تینوں باہر نکل آئے۔ دونوں کے اقبالی بیان ایک ہی مجسٹریٹ نے قلم بند کیے تھے۔ دونوں تھانوں کی کچہری ایک ہی تھی۔ خان صاحب نے استغاثہ نہایت مستحکم تیار کیا تھا۔ مقدمہ چلا۔ مجھے اس کیس سے بہت دلچسپی تھی۔ آخر 7-8 ماہ کے بعد دونوں کو عمر قید ہو گئی۔ عمر قید 14 سال ہوتی ہے۔ ہر سال قیدی کو کچھ معافی دی جاتی ہے۔ قید کے عرصے کی معافی ملا کر قیدی 10 سال بعد رہا ہو جاتا ہے۔ سن 1963 کے وسط کا ذکر ہے۔ ان دونوں کو جیل میں گئے 11 سال سے چند مہینے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے ایک روز یہ واردات یاد آ گئی۔ میں اس تھانے میں گیا جہاں کبھی خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی کسی جرم میں قید کاٹ کر گھر آتا ہے تو متعلقہ تھانے والے اس کا نام ریکارڈ میں لکھ لیتے ہیں اور تھوڑا عرصہ درپردہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیل میں عادی مجرموں کے ساتھ رہ کر وہ بھی عادی مجرم نہ بن گیا ہو۔ میں نے وہاں کے تھانے دار سے پوچھا کہ اپنی بیوی کا قاتل عمر قید پوری کر کے آ چکا ہوگا۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ 8-9 مہینے ہوئے وہ آ گیا تھا۔ گاؤں قریب ہی تھا۔ میں وہاں چلا گیا، اس سے ملا۔ وہ بڑے پیار سے ملا اور مجھے گھر لے گیا۔
مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خاوند کی قاتلہ اس کی بیوی تھی۔ دونوں 10-10 سال پورے کر کے رہا ہوئے تھے۔ یہ آدمی اسے اپنے گاؤں لے آیا تھا اور انہوں نے از سر نو نکاح پڑھا لیا تھا۔ ان کی عمر 37-38 سال ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کم لگتے تھے۔ مقتولہ کا باپ بھی مر چکا تھا اور قاتل کی ماں بھی۔ برادری انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن وہ آپس میں مطمئن تھے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔